السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو حضرات مل کر آپس میں پارٹنرشپ میں تجارت کرتے ہیں اور تجارت کا جو منافع ہوتا ہے وہ آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر یہ خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ جب دو پارٹنرشپ آپس میں مل کے تجارت کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ شریک پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو لوگ مل کر کے آپس میں بزنس کرتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان کون ہوتا ہے؟ بہت سارے مسلمان جانتے نہیں، مگر آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بتاؤں کہ جب دو حضرات مل کر کے آپس میں تجارت کرتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے جو ان کی نگہبانی کرتا ہے اور ان دونوں حضرات کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کاروبار میں دو حصہ داروں میں تیسرا ہوتا ہوں جو ان کا مددگار ہوتا ہوں۔ یعنی کہ جب دو مسلمان مل کر کے آپس میں پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں جو ان کی مدد کرتا ہوں، نگہبانی کرتا ہوں۔ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیانت نہیں کرتے میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب پارٹنرشپ مل کر کے تجارت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اور رزین نے اس روایت میں یہ الفاظ زائد بیان فرمائے کہ جب اللہ نکل جاتا ہے تو پھر کون آ جاتا ہے؟ وجاء الشیطان، اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نکل گیا، اللہ کی رحمت نکل گئی ان دونوں کے درمیان سے تو یقیناً شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کی ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں اور جو سندیں ہیں یہ سب کی سب صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ دارقطنی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دو حصہ داروں کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کی مدد، برکت اور رحمت ان کے درمیان شامل ہوتی ہے۔ یعنی جب دو لوگ آپس میں مل کے بزنس کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا ہاتھ ان کے اوپر ہوتا ہے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیانت نہیں کرتے۔ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ عَنْهُمَا، جب ایک دوسرے سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے یا دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یا اسے اپنے ہی ساتھی کو، اپنے ہی پارٹنرشپ میں شامل ہونے والے شخص کو جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ اپنا دست قدرت ان پر سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ اکبر! تو ہمیں اس حدیث پاک کو سیریسلی لینی چاہیے اور جو حضرات تجارت کرتے ہیں ان تک اس بات کو پہنچانی چاہیے کہ وہ تجارت کریں تو ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں، پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو جھوٹ بول کر اپنے پارٹنر ہی کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کے لیے یا منافع کے لالچ میں اگر ہم اسے جھوٹ بولیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے اور جو اس کے درمیان برکت ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے پارٹنر، بزنس ساتھی دار کو جھوٹ نہ بولنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے اور ایمانداری کے ساتھ، شرکت کے ساتھ تجارت کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔